السلام علیکم جی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آ، ہمارے معاشرے میں ایک انفارچونیٹ پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمیں گھروں سے ایسی کوئی گرومنگ ملتی ہے، اور نہ ہی ہماری اسکولنگ کوئی اتنی زبردست ہے کہ جہاں پہ ہمیں بچپن میں ہی یہ سیکھنے کو مل جائے یا آئیڈیا ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم یہ پلان کریں کہ ہم نے کس پروفیشن میں جانا ہے۔ ان جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ یہی وجہ ہے، آپ نارملی اگر ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے تو بچے جو ہیں وہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی زبردست قسم کی سی ویز بناتے ہیں، اور پھر ڈفرینٹ کمپنیز ڈفرینٹ سیکٹرز میں جابز اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جس کو جس سیکٹر میں جاب ملتی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اکثر یہ بات سنتے ہیں ہم کہ ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ میں آ گئے۔ جی مجھے تو کبھی بھی بینکس میں کام کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن جاب ادھر مل گئی تو یہی شروع کر دیا۔ مجھے تو کبھی بھی مارکیٹنگ کا شوق نہیں تھا، لیکن مارکیٹنگ کی جاب ملی، میں نے مارکیٹنگ شروع کر دی۔ ایف ایم سی جی میں آنے کا شوق نہیں تھا، ایف ایم سی جی جوائن کر لی کیونکہ جاب ادھر ہی مل رہی تھی۔ تو ایکسیڈنٹلی ہم اپنے کام شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، سال 2001 میں اپنے ایف ایس سی پارٹ 1 کے پیپرز جب دے رہا تھا، اسی دوران ہمارے ایک چچا کی شادی بھی تھی، اور اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے سارا خاندان جو اس وقت اویلیبل تھا وہ اکٹھا ہوا تھا ایک ہی جگہ پہ۔ اور اس خاندان میں کچھ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اتفاقاً اویلیبل تھے۔ تو ہمارے ایک چچا ہیں جو یو کے میں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ان دنوں میں یہ بات کہی کہ یار آج کل نا یو کے اسٹڈی ویزاز دے رہا ہے، تو آپ بھی چیک کرو، اگر ایسا کچھ سین بنتا ہے تو آپ بھی پڑھائی کے لیے ادھر آ جاؤ۔ ایک بار تو میں نے اگنور کر دی ان کی بات، لیکن جب انہوں نے 3 4 بار مجھے یہ بات کہی تو پھر میں نے ان کو ان کی رسپیکٹ کی خاطر اس ٹائم پہ جو چند ایک آفسز اس کام سے ریلیٹڈ، اسٹڈی ابراڈ سے ریلیٹڈ بنے ہوئے تھے مارکیٹ میں، اسلام آباد راولپنڈی میں، ان سب کو وزٹ کیا۔ اس وقت کوئی بہت زیادہ تو نہیں تھے، کوئی گنے چنے کوئی 8، میرے خیال سے کوئی 5 7 8 ایسے لوگ ہوں گے جو پراپر یہ کام کر رہے تھے اسٹڈی ابراڈ کا۔ تو میں نے ان لوگوں سے سب سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کے بعد میں یو کے تو نہیں گیا، یو کے تو میں کافی بعد میں گیا اس کے بعد، لیکن یہ ہوا کہ مجھے اس کام میں انٹرسٹ پیدا ہو گیا۔ جب وہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو میں نے یہ ایسا ذہن بنا لیا کہ میں اپنی ایجوکیشن کے بعد یہ والا کام کروں گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کام میں ایکسیڈنٹلی نہیں آیا، یا میں وہ ایک ریلے کے ساتھ یا بھیڑ چاڑ کا حصہ بن کے نہیں آیا۔ مجھے اس کام کا شوق تھا اور میں پلان کر کے اس کام میں آیا، اور یہی وہ بات ہے جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایجوکیشن اور تجربے کو اگر اکٹھا کریں تو پھر تو میرے لیے وہی 2 چیزیں کافی ہیں یہ کلیم کرنے کے لیے کہ میں ایک پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ ہوں۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو میں شوق سے اور پلان کر کے اس فیلڈ میں آیا، یہ زیادہ بڑی کوالٹی ہے مجھے پروفیشنل کلیم کرنے کے لیے۔ کیونکہ جب آپ شوق سے کوئی کام اپنا کرتے ہیں نا، کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ تو مجبوراً کسی سیکٹر میں کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس سیکٹر میں بھی بے شمار لوگ مجبوراً کام کر رہے ہیں کیونکہ جابز نہیں اویلیبل، تو جہاں پہ ملتی ہیں وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ شوق سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں جان مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ میں نے بھی وہ کیا۔ جس دور میں نے کام شروع کیا تھا اس دور میں مینول فارمز فلنگ ہوتی تھی، تو ہم نے، اور اس دور میں انٹرنیٹ بہت زیادہ بھی اویلیبل نہیں تھا، اور انٹرنیٹ کے اوپر انفارمیشن بھی بہت زیادہ اویلیبل نہیں تھی، لیکن جو بھی جس جگہ سے جہاں جگہ جس مطلب کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے انفارمیشن لینی پڑے تو وہاں بھی گئے، کسی سینئر کے پاس بیٹھ کے انفارمیشن لینی پڑی تو وہاں بھی بیٹھے۔ انٹرنیٹ سے جو پاسبل ہوتا تھا وہ بھی کرتے تھے، کیونکہ ریسرچ کرنے کا شوق ہمیشہ سے رہا، تو وہ مجھے اس میں کبھی ایشو نہیں ہوتا تھا۔ تو محنت کی، جان ماری، ساری سے رات بیٹھ کے بھی کام کیا۔ تو ایک تو شوق تھا، اس شوق کی وجہ سے پھر محنت کی، اور دوسرا میں مانتا ہوں کہ میری اچھی عادت ہے کہ میں کسی بھی کام سے
کام کے اندر اگر انٹرسٹ لوں تو میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں، پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو لرن کروں، کیونکہ جتنا اچھا میں لرن کروں گا اتنا ہی اچھا میں آگے کسی کو گائیڈ کر پاؤں گا۔ اور یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پروفیشنل کام کے حوالے سے ہی ہے، ذاتی زندگی میں بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے جب اپنی زندگی میں پہلا بائک لیا، موٹر سائیکل، تو اس ٹائم پہ میرے ایک پرانے دوست ہوا کرتے تھے، ان کے پاس 2 بائکس تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار اب اس کا نمبر وغیرہ لگوانا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو پہلی دفعہ ایک چیز خریدی ہے، تو وہ کیسے یہ پروسیجر کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو اس نے مجھے آگے سے کہا یار کہ میں نے تو جس ڈیلر سے یہ موٹر سائیکل لیے تھے، میں نے تو اسی کو پیسے دیے تھے، اسی نے میرے نمبر شمبر کا بندوبست کر دیا تھا، تو مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کے حوالے سے بھی نالج نہ ہو جس سے آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ اب میں نے ایک چیز خریدی ہے، گاڑی یا موٹر سائیکل، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کے جو انیشیل کام ہے، نمبر وغیرہ لگانا، رجسٹرڈ کروانا، اس کا تو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے پھر اس کو چھوڑا، اور میں نے جہاں سے بھی مجھے انفارمیشن ملی اس کو میں گیدر کرتے کرتے اس ڈپارٹمنٹ تک پہنچا۔ ایک سے زائد چکر لگانے پڑے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ایسے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان میں ان کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ ہم سے کام کروائے بغیر جائے، تاکہ ہمارے جو ٹاؤٹس ہیں ان کو پیسے دے وہ، اور وہ پھر ہماری جیبوں تک پہنچے۔ لیکن الحمدللہ وہ میں نے کام کرایا۔ آج مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو ظاہر ہے میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ کس طریقے سے جانا ہے، وہاں پہ کیا ٹائمنگ ہے، کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں ہمیشہ اس بات کا بھی قائل رہا ہوں کہ آپ کے پاس نا، جب آپ کسی تک کوئی انفارمیشن پہنچا رہے ہو تو اس کا آپ کے پاس بھی اتھینٹک کوئی سورس ہونا چاہیے۔ یا ہمارے جو کام ہے سروس انڈسٹری کا، اس میں جب آپ کسی کا کام جیسے اب میں نے عرض کیا تھا کہ الیکٹریشین یا ایک نائی یا ایک درزی، یہ بھی تو سروسز ہی دے رہے ہیں نا، سروس انڈسٹری میں ہی ہے۔ اب اگر ایک بندے کو کپڑے سینے نہیں آتے اور وہ آپ کے کپڑے خراب کر دے گا، سی تو سکے گا نہیں۔ ایک بندے کو اگر بال کاٹنے نہیں آتے تو وہ آپ کے بال کاٹنے تو دور کی بات ہے نا، وہ تو خراب کر دے گا۔ الیکٹریشین، پلمبر، مکینک، یہ سارا یہی سچویشن ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کو اگر اپنا کام نہیں آتا، ایک وکیل کو اگر اپنا کام نہیں آتا، ایک ویزا کنسلٹنٹ کو اپنا کام نہیں آتا، اس کے پاس اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے نالج ہی نہیں ہے پراپر، اس نے اس کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کی ہوئی، تو وہ کیسے دوسرے کو بتا سکتا ہے؟ جیسے جس زمانے میں یو کے ایمبیسیز میں انٹرویوز ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں یو کے کی اپنے جو لاز تھے اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کلیئرلی، صرف یہ تھا کہ اس کو آپ کو 1-2 کلکس کرنے تھے کہ وہ اندر جا کے اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا تھا۔ کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے آنا چاہتا ہے اور وہ اپنے ملک میں ہماری ایمبیسی میں انٹرویو دے رہا ہے، اور وہ انٹرویو انگلش کے علاوہ اپنی لینگویج میں دے رہا ہے، تو اس کو ویزا ریفیوز کر دیا جائے گا، اس کو ویزا نہیں ملے گا۔ یہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا۔ جب وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتا تھا انٹرویو دینے کے لیے، تو پہلا جو بات انٹرویور کرتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ انگلش میں انٹرویو دینا چاہیں گے یا اپنی زبان میں دینا چاہیں گے، بھئی آپ کیوں آپشن دے رہے ہو؟ اب جب مجھے یہ آپشن ملے گا کہ میں اردو میں بولوں یا انگلش میں، تو میں ڈیفینیٹلی اردو کو ہی پریفر کروں گا، کیونکہ میں اس لینگویج میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں اور اس میں زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں چیز۔ لیکن لا ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ جی ایسے بندے کو جو اپنی لینگویج میں انٹرویو دے گا اس کو ہم ریفیوز کر دیں گے، کیونکہ وہ انگلش میں پڑھنے کے لیے ایک انگلش سپیکنگ کنٹری میں آ رہا ہے، اور وہ اگر یہ چھوٹا سا انٹرویو نہیں دے سکتا 2-4-5 منٹ کا انگلش میں، تو پھر وہ یہاں آ کے پڑھے گا کیسے؟ لیکن اب یہ چیز میں نے تو کیونکہ ریسرچ کی ہوئی تھی، پڑھا ہوا تھا، تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا تھا، لیکن میرے پاس کئی ایسے ریفیوزل کے کیسز آتے تھے کہ جنہوں نے بیچاروں نے اسی اپنی زبان میں انٹرویو دیا ہوتا تھا اور وہ ریفیوزل ہوتا تھا ان کا۔ ان کے جو کنسلٹنٹس ہوتے تھے، ان کو اگر یہ بات خود ہی نہیں پتہ تھی تو انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا شیئر کرنی تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے، آپ کی ایٹ لیسٹ آپ کی پروڈکٹ کی آپ کے پاس 100% نالج ہونی چاہیے۔ میری شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ میں نے جب بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اپنے کام میں،
تو میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو لانچ کرنے سے پہلے 100% اس کی انفارمیشن اپنے پاس رکھوں، جیسے بھی جس بھی طریقہ کار سے ہو۔ اس میں مجھے کئی دفعہ امبیسیز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا تو میں نے امبیسیز کے ساتھ رابطہ کیا، ای میلنگ کی، تاکہ میرے پاس انفارمیشن زیادہ سے زیادہ آئے۔ اگر کسی یونیورسٹی کالج کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو میں ان کی ایک ایک چیز کو کوشچننگ کر 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 کے میں ان سے نالج لوں گا، اور پھر میں اپنا ایک ڈاکیومنٹ تیار کرتا ہوں جو میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ اب اس بات سے ذہن میں بات آ گئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا ریسرچ کرنے کا یا پڑھنے کا یا تھوڑی سی بھی محنت کرنے کا شوق ہی نہیں رہا۔ ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم معذرت کے ساتھ ہیں تو غریب قوم ہے، دنیا سے ہمیں بھیک لینی پڑتی ہے IMF جیسے اداروں سے، لیکن ہم بحیثیت قوم عیاش ہیں۔ اب یہ عیاشی صرف برائی میں نہیں دیکھیں، عیاشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام میں خود سے کوئی ان پٹ نہیں دینا چاہتے، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم نے اگر کسی کو ہائر کیا ہے اپنی سروسز کے لیے تو اب وہ روٹی بنا کے نوالا ہمارے منہ میں ڈالے۔ میں وہ ڈاکیومنٹ ایک تیار کرتا ہوں بڑی محنت سے، اس میں اب فار ایگزامپل اگر کسی کالج یونیورسٹی کسی کنٹری کا میں نے اس کے لیے میں نے کام شروع کیا اور میں اس کے حوالے سے میں نے ڈاکیومنٹ بنایا، تو میں وہ ڈاکیومنٹ تیار کرتا ہوں، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈالتا ہوں۔ سیشنز کون کون سے ہوں گے، یونیورسٹی یا کالج کون سی ہے، اس میں کورسز کون کون سے اویلیبل ہیں، ان کے انیشیل ڈپازٹس کیا ہیں، ان کی فیسز کیا ہیں، کیا ڈیوریشنز کیا ہیں، ہر چیز ڈالتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی کنٹری کا جو ویزا کا سارا معاملہ ہے وہ میں ڈالتا ہوں۔ پھر میں پروسیسز ڈالتا ہوں کہ یار سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، پھر یہ والا سٹیپ ہوگا، پھر یہ والا سٹیپ ہوگا، پھر ویزے کا بھی میں اسی طریقے سے ڈالتا ہوں، ہر چیز ڈالتا ہوں۔ اب مجھ سے جب کوئی رابطہ کرتا ہے میں اسے کہتا ہوں یار میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹ شیئر کر رہا ہوں، اس کو آپ پہلے اسٹڈی کر لو، پھر مجھے امید ہے کہ 99.9% کوسچنز آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی کوسچن رہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کئی تو لوگ جو ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کے شیئر ہونے کے 5-10 منٹ کے اندر ہی رابطہ کر لیتے ہیں، کئی جو ہیں وہ 2-3 4 دن رابطہ نہیں کرتے، تو فیلنگ یہ آتی ہے کہ یار شاید انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہو۔ لیکن وہ جو 5-10 منٹ بعد رابطہ کرتے ہیں اور وہ جو 4-4 5-5 دن بعد رابطہ کرتے ہیں، وہ کھڑے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، سیم جگہ پہ، وہ وہی سارے کوشچنس کرتے ہیں جو اس ڈاکیومنٹ کے اندر میں نے لکھے ہوتے ہیں۔ سر اس کی فیس کیا ہوگی، سر اس میں کورسز کون کون سے اویلیبل ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں یار کہ میں نے اتنی محنت سے ایک ڈاکیومنٹ بنایا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، آپ نے اس کو پڑھا نہیں؟ ہاں جی پڑھا تو تھا، لیکن آپ بھی ہمیں بتا دیں۔ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کمپنی نے اپنا ایڈ لگایا ہے تو اس کے نیچے لوگ ایک ہی بات بار بار پوچھ ہوتے ہیں، پرائز پلیز، پرائز پلیز، پرائز پلیز، لوکیشن پلیز، لوکیشن پلیز، لوکیشن پلیز۔ اول تو اس نے جو ایڈ، اگر کوئی سینسیبل کمپنی یا انڈیویجول ہے تو اس نے اپنے ایڈ میں یہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں، اور اگر نہیں کی ہوئی تو وہ پہلے 2-3 کمنٹس میں یہ بات بتا دیتا ہے۔ اگر پہلا کمنٹ پرائز کا ہے، دوسرا بھی پرائز کا ہے، تیسرا بھی پرائز کا ہے، تو وہ ان تینوں کو یا ایک کو یا دو کو یا تو وہ پرائز بتا دے گا یا وہ لکھے گا کہ جی چیک یور ان باکس۔ اب یہ بات باقی سب کو بھی تو دیکھ لینی چاہیے نا کہ بھئی یہ کمنٹ ہے اور اس پہ یہ اس کا رپلائی ہے کمپنی کا، تو ہم اسی چیز کو فالو کر لیتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایڈ دیکھا اور آپ کو اگر اس پہ انٹرسٹ ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کمنٹ کر رہے ہیں تو کوئی اور چیز پوچھ لیں نا، آپ نے وہی چیز جو آپ سے پہلے 50 لوگوں نے پوچھی ہے آپ وہی پوچھ جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ایٹیٹیوڈ ہمارا؟ کیونکہ ہم بودر ہی نہیں کرتے، ذرا سی بھی زحمت نہیں کرتے کہ یار ہم سے اوپر اگر کسی نے کوئی چیز لکھی ہے تو پڑھ ہی لیں۔ میں نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کر کے کسی کو دیا ہے تو وہ زحمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پڑھے، پھر اس لیے دل نہیں کرتا۔ اسی لیے جو نارملی ہمارے ہاں لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کے کوئی ڈاکیومنٹس تیار نہیں کرتے اپنے کلائنٹس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور ٹھیک بھی ہے کیونکہ اگر کلائنٹس ایسے ہیں انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ خیر، تو یہ جو دو باتیں ہیں، ایک میرا مجھے اپنی ایجوکیشن لائف میں ہی اس کام میں انٹرسٹ ہوا اور میں نے یہ پلان کیا اس وقت کہ میں یہ کام کروں گا اگر مجھے موقع ملا تو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے یہ کام کیا، اور دوسرا جو میری یہ ریسرچ کرنے کی عادت ہے، میری اپنی پروڈکٹ کی نالج
زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی، گیدر کرنے کی، اس سے پہلے کہ میں اس کو لانچ کروں یا میں کسی اور کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کروں، یہ جو میری عادت ہے، مجھے کئی پروڈکٹس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 4 5 5 6 6 مہینے لگ گئے، لیکن میں نے اس کو لانچ نہیں کیا جب تک میرے پاس میں سیٹسفائی نہیں ہوا کہ اب میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ میں کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو دو میری یہ جو دو باتیں ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں کی بیس پہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ جی یس آئی ایم اے پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ، نہ کہ تعلیم اور تجربے کی بیس پہ۔ تو امید ہے کہ میں نے اپنی بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا، اگر نہیں کر سکا تو اس کے لیے معذرت۔ ایک بات میں لاسٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میرا پہلا انٹریکشن نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک چینل بنانے کی جسارت کی تھی، چینل کا نام تھا عام باتیں، کوئی 4 ساڑھے 4 سال پہلے میں نے یہ چینل بنایا تھا یوٹیوب پہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ میں چلا نہیں پایا، کیونکہ ہم ہیں عام لوگ، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے لیے روزمرہ کی زندگی میں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر چلانے ہیں، روزی روٹی کمانی ہے، اپنے کام کاروبار نوکریاں دیکھنی ہیں، تو ہم کئی دفعہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کئی دفعہ ہمارے پاس ہم مسئلے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں اور زیادہ چیزوں کچھ اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کی طرف ہم فوکس ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے ان ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو چلانے کے لیے۔ جن لوگوں کے لیے تو یہ جو میڈیمز ہیں یہ اب فیشنز ہیں اور جو انہی سے روزی روٹی کما رہے ہیں، وہ تو ایک الگ سینیریو ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو اس میڈیم کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، نہ بناتے ہیں، نہ خواہش رکھتے ہیں بنانے کی، ہم جیسے لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے جو کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ چینل بنایا تھا، اور جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے پروفیشن کو ڈسکس کروں گا سوشل میڈیا کے اوپر۔ بالکل اسی طرح وہ چینل صرف اس نیت سے بنایا تھا کہ کئی دفعہ ہم نا اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ بھی، اور اب سوشل میڈیا پہ بھی، ایسے لوگوں کو، عام لوگوں کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا عام لوگوں کے ساتھ، جن کو وہ مسائل پریکٹیکلی فیس ہی نہیں کرنے پڑتے جن کی وہ پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیونکہ عام لوگ ہیں، ہمیں روزمرہ کی زندگی میں وہ مسائل ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم تو خواہش یہ تھی اس وقت کہ اس چینل کے ذریعے سے ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے مسائل کو خود ڈسکس کریں، اور کوشش کریں یہ دیکھنے کی کہ ہمارے مسائل، عام آدمی کیا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا کوئی حل بھی ہو، اور وہ حل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو حل دیے جاتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو وی آئی پیز دے رہے ہیں نا حل، تو ان میں تو اب بہت ساری اگزامپلز ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ وزیر خزانہ صاحب تھے ہمارے، اور ان سے وہ ایک جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے جب بجٹ بنایا ہے تو آپ نے دودھ پہ وہ لگا دیا ہے ٹیکس، تو انہوں نے کہا جی اچھا میری انفارمیشن میں نہیں ہے جی، میں اس کو چیک کروں گا، اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کو نکال دوں گا، ختم کروں گا۔ مطلب یہ تو آپ کی لیول آف سیریسنس ہے قوم کے حوالے سے، کہ قوم کے لیے دودھ جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس وقت خواہش یہ تھی کہ اس چینل پہ ہم عام لوگ بات کریں، ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے سوشل میڈیا کا، تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کریں گے، اپنے معاشرے کو ڈسکس کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے، ریلیجن کے اوپر بھی بات کریں گے، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بات کریں گے، اسکولنگ کے اوپر بات کریں گے، سب چیزوں کے اوپر مکس بات کریں گے۔ یہ ذہن تھا وہ چینل بنانے کے لیے، لیکن پہلے تو میرے خیال سے کچھ 4 5 ویڈیوز ہی ہارڈلی اس پہ اپلوڈ کی تھیں، اور اس کے بعد پھر کوئی 2.5 پونے 3 سال کا گیپ آ گیا، تو اس میں نہیں کام کر سکے۔ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے اور زندگی کے مسائل میں، معاملات میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اس کو، اس معاملے کو ٹائم نہیں دے سکے۔ پھر 2.5 پونے 3 سال کے بعد میں نے پھر سے کوشش کی اس کو واپس سٹارٹ کرنے کی، چلانے کی، اور پھر اس کوشش میں جو ہے کوئی میرے خیال سے 160
या 170 इतनी कोई वीडियोस अपलोड हुई थी उस पे। लेकिन फिर गैप आ गया, तो मैंने फिर उसको जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया। अभी ये चैनल शुरू करने से कुछ दिन पहले ही मैंने उसको डिलीट किया है, और फिर मैंने ये इरादा किया कि अब ये एक नया सिलसिलाकार शुरू करते हैं जिसमें अपने काम के हवाले से भी डिस्कस करें। ये बताने का मकसद ये है कि वो जो ख्वाहिश है आम आदमी की हैसियत से अपने मामलात, मसाइल, मुल्की जो इश्यूज़ हैं, जो जो हमारे लिए मतलब हमारे जो एलीट क्लास है या वीआईपीज़ हैं, या जो जो हमारे फैसला साज हैं, उनके लिए तो अपनी लड़ाई झगड़े और अपनी अनाएँ ज़्यादा मैटर करती हैं, लेकिन हम आम लोगों को जो मसाइल फेस करना पड़ते हैं उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ। तो अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और इस चैनल को, इस सिलसिले को कंटिन्यू कर सका तो, क्योंकि देखें इंसान कई दफ़ा प्लान तो बहुत कुछ करता है लेकिन उन प्लान्स को वो पूरा नहीं कर पाता। मैंने आपको बताया, मैंने इससे पहले भी एक कोशिश ये की लेकिन मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो हो सकता है कि इसको भी ना कर पाएँ कंटिन्यू, लेकिन अगर कर पाया इंशाल्लाह ताला तो अपने काम को तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिफ़रेंट कैटेगरी के वीज़ाज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, उनको अप्लाई किस तरीके से करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। डिफ़रेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, डिफ़रेंट कंट्री के डिफ़रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ को कि क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उसके साथ जहाँ पे भी मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, हम इस इस टॉपिक से हट के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। आपसे इल्तिमास है कि अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।